السلام علیکم، میرا نام حافظہ ہے۔ مجھے کہانی سنانے کا بہت شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حسین بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو عام انسانوں کی طرح۔ خوبصورتی دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک دل کی خوبصورتی اور دوسری نظر آنے والی خوبصورتی۔ اللہ کے نزدیک وہی حسین ہے جس کا دل اور عمل دونوں خوبصورت ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو ہم کہاں سے یہ نعمت خرید سکتے تھے؟ یا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بال ہم سے واپس لے لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ میں کتنی پیاری ہوں۔ اس سال حنا اور سعدیہ کے لیے گرمیوں کی چھٹیاں ہر سال سے زیادہ منفرد اور خوشی سے بھرپور ہوں گی، کیونکہ ان چھٹیوں میں ان کے چچا جان اپنی بیگم اور بیٹی ہادیہ کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں۔ حنا اور سعدیہ بے چینی سے اپنی ننھی منھی کزن کا انتظار کر رہی ہیں، جس کی نیلی نیلی آنکھیں اور بھورے بھورے بال ہیں۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے پورے گھر میں ایسی تیاریاں ہو رہی ہیں جیسے عید سے پہلے ہوتی ہیں۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جب ابا جان، چچا جان، چچی جان ہادیہ کو لے کر گھر آ گئے۔ اتنا لمبا اور تھکا دینے والا سفر کرنے کے باوجود سب گھر والوں سے مل کر چچا جان اور چچی جان بہت خوش اور تازہ دم لگ رہے تھے۔ دوپہر کا لذیذ کھانا کھا لیا تو دادی اماں نے کہا، دادی اماں چلو بچوں، اب نماز پڑھ کر آرام کرو، شام کو چائے پر ملاقات ہوگی۔ ظہر کی نماز کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی جان ایک بات مستقل نوٹ کر رہی تھیں کہ حنا بہت خاموش نظر آ رہی تھی، وہ ہادیہ سے بھی زیادہ گھل مل نہیں رہی تھی۔ شام کی چائے پر جب سب آپس میں باتیں کر رہے تھے اور بچے نئے نئے کھیل میں مصروف تھے، حنا خاموشی سے سیڑھی پر بیٹھی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو گئے تو آرام کرنے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی بھی روزانہ کی طرح حنا اور سعدیہ کے کمرے میں آئیں۔ امی، میری ننھی پریوں نے دانت صاف کر لیے اور سونے سے پہلے کی دعا پڑھ لی؟ حنا سعدیہ، جی امی جان۔ حنا، امی آپ مجھے ننھی پری نہ کہا کریں، ننھی پری تو ہادیہ ہے، کتنے خوبصورت بال ہیں اس کے اور نیلی نیلی آنکھیں۔ امی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا حسین کیوں نہیں بنایا؟ یہ کہہ کر حنا رونے لگ گئی۔ امی، ارے حنا، اچھا تو یہ بات ہے، اس وجہ سے آپ سارا دن اداس تھیں۔ آؤ میرے پاس بیٹھو، میں آپ کو ایک اچھی سی بات بتاؤں۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حسین بنایا ہے۔ خوبصورتی دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک دل کی خوبصورتی اور دوسری نظر آنے والی خوبصورتی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی حسین ہے جس کا دل اور عمل دونوں خوبصورت ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو ہم کہاں سے یہ نعمت خرید سکتے تھے؟ یا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بال ہم سے واپس لے لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اصل اچھائی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں دے، دل میں غرور نہیں آنا چاہیے، اور جنت میں لے جانے کے لیے دل اور عمل کی خوبصورتی دیکھی جائے گی۔ حضرت بلال حبشی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، کہ وہ بالکل سیاہ حبشی غلام تھے، مگر اپنے اچھے عمل اور خوبصورت دل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد عزیز تھے۔ عبداللہ بن ابی مدینے کا خوبصورت ترین آدمی تھا، مگر جھوٹ بولتا تھا، مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا
اور دھوکہ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی سزا سنائی۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینہ دیکھنے کی مسنون دعا آپ کو یاد کراؤں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اب ہم اس دعا کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے جیسی اچھی میری صورت بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ دعا یاد کروا کے امی نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور کمرے کے باہر چلی گئیں۔ اب حنا بھی خوش نظر آ رہی تھی۔ سبق: دیکھا بچوں، اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر دل میں غرور نہیں آنا چاہیے، اور ہم ان کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔